شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے تقریر و خطابت کے میدان میں ہم قدم رکھتے ہیں اور سب سے پہلے اس پھول کو، اس گلدستے کو پیش کرتے ہیں جو مدرسہ ہذا کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے، عزیزم محمد صادق سلمہ ہوں۔ میں دعوت دے رہا ہوں کہ بچہ تشریف لائیں اور تقریر سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ مکا فانی مکیانی ازل تیرا ابد تیرا، مکا فانی مکیانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے۔ جناب صدر، حاضرین محفل اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا۔ تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری کوئی مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادباء کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے۔ تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہرین فن ہو، تو اس جیسا کلام پیش کر دو۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ دوستو، یہ ایک چیلنج تھا جو دشمنان اسلام و قرآن کے لیے یہ ایک ذری موقع تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تان و تشنیع کر رہے تھے۔ وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو بڑھنے سے پہلے ہی کچل دیتے، لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سونگ گیا۔ ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ، زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے۔ کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا، اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو۔ اگر تنہا نہیں لا سکتے تو عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتیوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آپ نے گھڑ لیا ہے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ سامعین اکرام، دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ آپ ہی کی زبانیں کہلوایا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ اس معجزہ نمائی میں صرف 23 سال میں ایک حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا تھا اور انہیں تنخو گوار بددعوں کو علم احکال کا پیکر بنا دیا تھا۔ آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے، آج بھی اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن اور
زمین بیدار ہوتی ہے۔ آئیے اس معطر خزینے سے ہم اپنے دامن کو بھر لے اور اس قرآن خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، کہ نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ ہم علینا الا البلاغ۔